آدم اور ہوا کی کہانی۔ بائبل کی روشنی میں شروع میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا۔ زمین سنسان اور خالی تھی اور اندھیرا گہرے پانیوں کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ پھر خدا نے کہا روشنی ہو، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے 7 دنوں میں دنیا کو بنایا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، درخت، پھول، جانور اور سب کچھ۔ جب زمین خوبصورت ہو گئی، خدا نے اپنے خاص منصوبے کے تحت انسان کو بنایا۔ اس نے مٹی سے ایک آدمی کو بنایا اور اس کی ناک میں زندگی کا دم پھونکا۔ یوں پہلا انسان آدم زندہ ہو گیا۔ خدا نے آدم کو ایک خوبصورت باغ میں رکھا جس کا نام تھا باغ عدن۔ یہ باغ نہایت حسین تھا، اس میں رنگ برنگے پھول، میٹھے پھلوں کے درخت اور بہتی ہوئی نہریں تھیں۔ خدا نے آدم کو حکم دیا، اس سے زیادہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، مگر نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تم نے اس کا پھل کھایا تم ضرور مر جاؤ گے۔ پھر خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے اور کہا اس سے زیادہ آدم کے لیے ایک مددگار بنانا اچھا ہے۔ چنانچہ خدا نے آدم کو گہری نیند سلا دیا اور اس کی ایک پسلی سے ایک عورت بنائی۔ جب آدم جاگا تو خدا نے اس عورت کو اس کے پاس لایا۔ آدم نے خوش ہو کر کہا اس سے زیادہ، یہ تو میری ہڈیوں کی ہڈی اور میرے گوشت کا گوشت ہے۔ عورت کا نام ہوا رکھا گیا کیونکہ وہ تمام زندہ انسانوں کی ماں بننے والی تھی۔ آدم اور ہوا خوشی سے باغ عدن میں رہتے تھے، خدا کے قریب، بغیر کسی شرم یا خوف کے۔ مگر ایک دن باغ میں موجود ایک چالاک سانپ نے ہوا کو دھوکہ دیا۔ سانپ نے کہا اس سے زیادہ، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ خدا جانتا ہے کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کو جاننے لگو گے۔ ہوا نے درخت کے پھل کو دیکھا، وہ دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں مزیدار لگ رہا تھا۔ اس نے پھل توڑا، کھایا اور اپنے شوہر آدم کو بھی دیا۔ آدم نے بھی کھا لیا۔ جون ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے لیے کپڑے بنائے۔ جب خدا باغ میں آیا اور آدم اور ہوا کو بلایا تو وہ چھپ گئے۔ خدا نے پوچھا اس سے زیادہ، آدم تم کہاں ہو؟ آدم نے کہا اس سے زیادہ، میں نے اپنی برہنگی دیکھی اور میں ڈر گیا اس لیے چھپ گیا۔ خدا نے جان لیا کہ انہوں نے منع شدہ درخت کا پھل کھا لیا ہے۔ خدا نے سانپ، ہوا اور آدم کو سزا دی۔ سانپ کو زمین پر پیٹھ کے بل چلنے اور عورت کی نسل سے دشمنی کرنے کی سزا ملی۔ ہوا کو درد سے بچوں کو جننے اور شوہر کے تابع ہونے کی سزا ملی۔ آدم کو زمین پر سخت محنت اور پسینے سے روٹی کمانے کی سزا ملی۔ اور آخرکار خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے گناہ کی حالت میں نہ رہیں۔ خدا نے باغ کے دروازے پر فرشتے اور جلتی ہوئی تلوار مقرر کر دی تاکہ زندگی کے درخت تک ان کی رسائی نہ ہو۔ مگر خدا نے پھر بھی ان سے محبت کی۔ اس نے ان کے لیے چمڑے کے لباس بنائے، اور ایک دن اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایک نجات دہندہ بھیجے گا جو گناہ اور موت پر فتح پائے گا۔ آبیل اور حابیل کی کہانی بائبل کی روشنی میں شروع میں جب خدا نے آدم اور ہوا کو جنتی عدن سے نکال دیا تو انہوں نے زمین پر زندگی گزارنا شروع کی۔ کچھ وقت بعد ہوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے قابیل رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جسے حابیل کہا گیا۔ قابیل کھیتی باڑی کرنے لگا، وہ حابیل سے کھیلتے تھے، زمین میں بیج بوتا، کھیتوں میں کام کرتا اور غلے پیدا کرتا تھا۔ حابیل ایک چرواہا بن گیا، وہ بکریوں اور بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وقت گزرا اور دونوں بھائیوں نے خدا کے حضور قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل نے زمین کی پیداوار میں سے کچھ چیزیں خدا کے لیے نذر کیں۔ حابیل نے اپنی بھیڑوں کے کچھ پہلوٹے اور بہترین جانور قربان کیے۔ خدا نے حابیل اور اس کی قربانی کو خوشی سے قبول کیا، کیونکہ حابیل نے اپنے دل کی سچائی اور ایمان کے ساتھ بہترین چیز پیش کی تھی۔ مگر قابیل اور اس کی قربانی کو خدا نے قبول نہ کیا، کیونکہ اس کا دل خالص نہ تھا۔ قابیل بہت غمگین ہوا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ خدا نے قابیل سے کہا، کیوں غمگین ہوا؟ کیوں تیرا چہرہ ہے اتر گیا؟ اگر تو بھلا کرے گا تو قبول نہ کیا جائے گا، لیکن اگر تو بھلا نہ کرے گا تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اور وہ تجھ پر غالب آنا چاہتا ہے، لیکن تجھے اس ہے پر غالب آنا چاہیے۔ لیکن قابیل نے خدا کی نصیحت نہ مانی۔ ایک دن وہ حابیل کو میدان میں لے گیا، وہاں حسد اور غصے میں بھر کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔
خدا نے قابیل سے پوچھا، تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، کیا میں اپنے بھائی کا نگہبان ہوں؟ تب خدا نے کہا، تو نے کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکار رہا ہے، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہو گیا ہے جو اپنے منہ کو کھول کر تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون پی چکی ہے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، تو زمین پر خانہ بدوش اور آوارہ ہو جائے گا۔ قابیل بہت خوفزدہ ہوا، اس نے کہا، میری ہے، سزا برداشت سے باہر ہے، تو آج مجھے اپنی حضوری سے نکال رہا ہے، میں زمین پر آوارہ ہوں گا اور جو کوئی مجھے پائے گا وہ مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن خدا نے قابیل پر رحم کیا، اس نے قابیل پر ایک نشان لگا دیا تاکہ کوئی بھی اسے نہ مارے۔ یوں قابیل خدا کے حضور سے نکل کر زمین پر آوارہ ہو گیا اور اس نے